الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه وإبنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. آپ سے درود شریف پڑھنے کی درخواست میں نے نہیں کی ہے، اپنے ذوق سے میں نے پڑھا ہے. اگر اندر والا مجبور کرے تو آپ بھی پڑھ لیں ورنہ سن لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مخادیم ملک و ملت حضرات، راہ نمایان اسلام، علماء ذی وقار، مشائخ طریقت اور سب اہل محبت، سید حجویر، سید السادات، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، آپ کی تشریف آوری تشبیہ تو نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پھول کھلتا کہیں ہے، مہک کہیں دیتا ہے. جو حضرات حضرت کی بارگاہ میں بالحانہ انداز میں پھول پیش کرتے ہیں وہ اگے یہاں نہیں ہیں، جانے کہاں اگے ہیں، آئے یہاں ہیں. سید عالم نبی مکرم علیہ السلام پوری کائنات کے رسول ہیں، نبی ہیں، رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کا مولد اقدس مکہ معظمہ ہے، آپ کا مہاجر مبارک مدینہ عالیہ ہے، وہیں آپ جلوہ گر ہیں. حضیران گرامی قادر، رب کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کو جلوہ گر کر کے صرف عرب کی دنیا کو نہیں نوازا ہے، بلکہ اعلان یہی ہے جو سیدھا خدا کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے لیے ہے. وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. خدا سب کا رب ہے، یہ سب کی رحمت ہے. لیکن یہ بات واضح ہے وہ غیب الغیب ہے، رب غیب الغیب ہے، اس تک کسی کی نگاہ نہیں جاتی. جب نہیں جاتی تو پھر ایسی پاک ذات سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا کرم کیا، وہ رسول پاک بھیج دیا جس کی رسالت کا سایہ پوری کائنات پر ہے. اور میں عرض کروں، مدینہ عالیہ اداس تھا، اجاڑ تھا، بگڑا ہوا تھا، اجڑا ہوا تھا. سرکار نے قدم رکھا، یا رسول اللہ کی نداؤں سے گونج اٹھا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں، لاہور کی سرزمین اداس تھی، سید عالم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو بھیج کر صرف لاہور کو نہیں پورے بر صغیر کو آباد کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک ملفوظ شریف نقل کیا ہے حضرت شیخ عبد الوہاب اشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف طبقات کبریٰ میں آپ بعض اکابر کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اذا تنفس عارف ببلد، اذا تنفس
عارفم ببلدن، اگر کوئی عارف ربانی کسی شہر میں سانس لے، لَثَبَتَ ایمان من فیہا، اس کی سانس کی برکت سے وہاں رہنے والوں کے ایمان پکے ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس شہر کریم میں داتا حجویری نے تو زندگی کے بڑے بڑے عظیم سانس لیے ہیں، اور انہی سانسوں کی کشش نے خواجہ بزرگ والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کھینچا۔ وہ مدینہ علیہ سے چلے، براستہ بغداد لاہور پہنچے۔ مدینہ کے تاجدار نے بھیجا ہے، راستے میں کیوں اٹک گئے، بغداد شریف میں کیوں رک گئے؟ اور پھر بغداد شریف سے ڈیوٹی اجمیر شریف کی ہے، آئے لاہور میں ہیں۔ اصل راز یہی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ معین الدین تیرے لیے کچھ فیض میرے شہزادے عبد القادر کے پاس ہے، کچھ فیض گنج بخش حجویری کے پاس ہے، جانا اجمیر ہے، جاتے ہوئے جہاں سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ اگر خواجہ اجمیر کی جھولی یہاں سے بھری ہے تو ہم بھی یہاں کاسہ گدائی لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی خیرات مل جائے، ہمارا بھی ایمان پکا ہو جائے، ہمارا بھی ایمان پختہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے جو الفاظ پڑھے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ، کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، دروازہ نہ کھلے تو آنے والا داخل تو نہیں ہو سکتا، داخل ہونے والا داخل نہیں ہو سکتا، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، نہیں کھل سکتا، کھلے گا اس پر جو کہ اس گھر کا محرم ہو، غیر محرم کے لیے دروازہ بند نہیں کھلتا۔ عزیزان گرامی قدر، معرفت الہی رب کریم نے جن کے دروازے دل کے کھولے ہیں انہی کو نصیب ہوتے ہیں، اور وہ معرفت کی خیرات بانٹنے کے لیے حجویری شہنشاہ یہاں تشریف لایا۔ الحمدللہ، اور آپ سب حضرات تشریف فرما ہے، اسی لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین، فرید الدین، خواجہ فرید الدین عطار نیشابوری، صاحب تذکرۃ الاولیاء، آپ نے پورے تذکرۃ الاولیاء میں یعنی اقتباسات ذکر فرمائے ہیں، لیکن حکمت وہ جانتے ہیں، نام پاک نہیں لیا۔ خواجہ سرکار حضرت خواجہ فرید الدین عطار نیشاپوری نے حضور فیض عالم کا نام مبارک نہیں لیا، لیکن کشف المحجوب کے حوالے اقتباسات اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں دیے ہیں، اور محققین فرماتے ہیں کہ پوری کتاب میں 2 مقامات پر حضرت فرید الدین عطار نے حضرت کا نام لیا ہے، 2 مقامات پر۔ ایک مرتبہ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے ذکر میں فرماتے ہیں شیخ علی ابن عثمان الجلابی گویک، ایک مرتبہ تو یہاں داتا حضور کا نام آیا، آپ کا نام آیا، دنیا کو پتا چلے کہ سرکار داتا حجویری کی کشف المحجوب جو ہے شریف جو ہے، یہ کائنات کے اکابر صوفیات کے فیوز و برکات کا مستند ہے، یہاں سے سند لی ہے، یہاں سے فیض لیا ہے۔ آپ نے جسمانی طور پر آپ نے لیا ہے، اور اولیاء اللہ نے روحانی طور پر آ کے لیا ہے، لنگر یہیں سے جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، اللہ اکبر، یہ مشہور مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ جو حضرت نے بیان کیا وہ فرید الدین عطار نے حوالہ دیا ہے، لیکن وہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ عیاذم باللہ، فرید الدین عطار پہ اعتراض نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت فرید الدین عطار کے قلب مبارک کا وہ انشراح نہ ہوا جو داتا حجویری کا تھا، اس لیے آپ نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں برخا کے بلال
در وادی شام بر خاک بلال خفتہ بودم. بلال پاک کا مزار شریف کہاں ہے؟ شام میں. بلال کی ولادت حبش میں، بلال کی تربیت مدینہ عالیہ میں، اور مزار پاک شام میں. فرماتے میں داتا حضور فرماتے میں وہاں سرکار بلال کے مزار شریف کی زیارت کے لیے گیا. آرام کر رہا تھا، نیند آ گئی. خدا کرے ایسی نیند ہر کسی کو آ جائے. آمین کی درخواست نہیں، دل کہے تو کہہ دیں. خدا کرے ایسی نیند سب کو آئے. ایسے بھی لوگ ہیں جو نیند میں آتے ہیں تو شیطان کے جکڑ میں ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیند میں والی کائنات سید آدم علیہ السلام جلوہ گری کر کے ان کی تقدیر کو جگا دیتے ہیں. سرکار داتا حجویری فرماتے میں آرام کر رہا تھا کہ حضور کی مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے مکہ بودم، مکہ شریف میں ہوں میں، اور حضور باب بنی شیبہ، جس کو باب السلام کہتے ہیں، باب بنی شیبہ سے حضور داخل ہوئے. میں نے دیکھا اکیلے نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں. ایک اللہ والے کو حضور نے ایسے گود میں اٹھا رکھا ہے جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں. اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ بچے کو جو گود میں اٹھاتا ہے غضب سے کہ پیار سے؟ غضب سے کہ پیار سے؟ تو فرمایا میں نے دیکھا سید عالم علیہ السلام نے ایک بزرگوار کو، بابا جی کو ان کے مطابق اٹھایا ہوا ہے، بکنارے خود گرفتان آغوش میں لیا ہوا ہے. آئے فرمایا میں نے زیارت کی، میں بھاگا پر بر پائے وہ بوسا زدم. یہ سنیوں کا پیر ہے. فرمایا میں لپکا اور لوٹ کر لڑکھڑا کے حضور کے قدموں پہ گر کر چوم لیا. چلیے ہم اس قدر تو ساری فیض نہ ہو پائے، ان کے قدم چومنے والوں کی چوکھٹ چوم لی، کچھ تو خیرات میں بھی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں نے چوما. میں حیران تھا. فرمایا حیران کیوں ہے؟ عرض کی میرے آقا یہ بزرگ کون ہے جن کو آپ نے گود میں اٹھا رکھا ہے؟ من ہوا کیستی، یہ کون ہے؟ فرمایا امام تو و اہل دیار تست ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. فرمایا یہ تیرا امام ہے، تیرے علاقے والوں کا امام، اس کا نام ابو حنیفہ ہے. یہ مشہور مسئلہ ہے، آپ نے یہ نقل کیا ہے. کچھ ذہن شریف میں بات آنی چاہیے. ساری کائنات سید آدم علیہ السلام کے نالین شریفین طیبین طاہرین کو سر پہ رکھنے کو ترسے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ تفسیر میں اور قرات میں اپنا مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام میں، وہ فرماتے ہیں میری زندگی کی ڈیوٹی حضور کے نالین شریف کی خدمت کی. کیسے؟ جو اپنے پیروں کے نالین سنبھالتے ہیں وہ جوڑ کر یا تو تھیلے میں ڈال لیں یا کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیں. یہی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں یوں نہیں سنبھالتا تھا، دونوں نالین اٹھاتا ہے، ایک یہاں ایک یہاں. بے وقوفوں جن کے نالین اتنے عظیم ہیں صحابی اپنی آستینوں میں رکھیں، اور پھر میرا اپنا وجدان یہ ہے کہ یہاں رکھا. کیوں نہیں سمجھ آئی تو نہ صحیح، نہیں سمجھ آئی تو نہ صحیح. یہاں کیا ہے؟ دل ہے نا. دل نکال تو نہیں سکے، لیکن سرکار کے نالین کو سینے سے لگا کر شرح اللہ صدرہ للاسلام، جنہوں نے سرکار کے نالین کا قدر کی، رب نے ان کے سینے اسلام کے لیے کھول دیے. پتا چلا جنہیں مسلمان ہو کر ایمان یعنی ادب نہیں ملا، انہیں ایمان نہیں ملا، کیونکہ اسلام شرح صدر کا نام ہے. شرح صدر ان کی ہوتی ہے جو دل کھول کر ادب کرتے. ایسے بیٹھے اور سرکار بھی نہیں روکتے تھے.
ابن مسعود یہ کیا تماشا ہے؟ ادھر رکھ دو. آخر ادب سے پوچھتا ہوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار تشریف فرما ہوں تو کہیں باہر گلی میں کھڑے ہوتے تھے؟ قدموں میں ہی ہے نا. تو میرے آقا علیہ السلام نے کیوں نہ فرمایا کہ جوڑے ادھر اٹھا کے رکھ دو، میرے جوڑے باہر رکھ دو؟ کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں کیوں؟ یہاں کیوں؟ ارے ان کے اگر نالین سینے پر آ جائیں جہاں دل دھڑکتا ہے تو ابن مسعود کائنات حدیث کا امام بنتا ہے. ادب کی بات ہے. خیر یہ بات تو درمیان میں آ گئی. فرمائیے یہ تمہارا امام ہے. یہاں سے داتا حضور فرماتے ہیں جو نقل کیا ہے حضرت شیخ فرید الدین نے، عظیم جا ظاہر گشت برائے من. فرمایا حضور نے جو امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گود میں لے رکھا ہے نا، یہ خیال نہیں، یہ خواب نہیں. جو کچھ سرکار کرتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتی ہے. خدا کی، وہ میرے آقا کی طرف اللہ تعالیٰ سرکار کا یعنی بیداری ظاہر کیا عظیم ہوگی، ان کی استراحت بھی بڑی عظیم ہے. اور اگر کسی کی استراحت میں آ جائیں تو اس کی خواب بھی عظیم ہوتی ہے. نبوت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے. پوری کائنات جو حج پڑھنے کو جاتی قربانیاں دیتی ہیں، آپ پاکستان میں قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے بنیاد جو ہے یہ آیت بعد میں اتری ہے، خواب پہلے ہے. یہ ساری کائنات جو قربانی دیتی ہے یا کسی کی خواب کا تتبع ہے. خواب کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو جن کی خواب میں یہ برکات ہیں ان کی بیداری میں کیا برکات ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے لیے حضرت شیخ علی ابن عثمان جلابی حجویری داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ عظیم جا راست شد برائے من. میرے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو حنیفہ اپنی ذات کی صفات میں باقی نہیں تھے. در صفات ذات یعنی تبا باقی نہ تھے، باقی نہ بود. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفات میں باقی نہیں تھے بلکہ باقی بصفات مصطفیٰ بود. حضور کی صفات کی بدولت باقی تھے، اپنی صفت میں نہیں، حضور کی صفات جلیلہ سے. اور پھر جو نتیجہ نکالا ہے اللہ اکبر. فرمایا پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ کے فتوے، ان کی فقہ مقدس، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلطی تب ہو جب یہ خود چلا ہو. ان کو چلے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے اٹھا کے لائے ہیں، حضور اٹھا کے لائے ہیں. اور جنہیں سرکار گود میں لے کے اٹھا کے لائیں وہ لڑکھڑائیں تب جب اٹھانے والا لڑکھڑائے. یہ نقطہ فرید الدین عطار نے نہیں لکھا، یہ داتا حجویری نے لکھا ہے. جی داتا حجویری نے لکھا. فرمایا پتہ چلا کہ ابو حنیفہ نہیں لڑکھڑا سکتے، اس لیے کہ وہ خود نہیں چل رہے، سرکار نے گود میں اٹھا کے ان کو سفر کرایا ہے، گود میں سفر اٹھا کے کرایا ہے. باقی بود بصفات خود بحوالہ صفات مصطفیٰ. حضور کی صفت کی تجلی کے اندر اپنی ذات میں تھے، لہذا ابو حنیفہ کا کوئی فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تشریف رکھیں، دعا ہوگی، ابھی دعا ہونی ہے. تشریف میں گزارش کر رہا ہوں صدر گرامی قدر مظہر غزالی زماں حضور قبلہ امیر اہل سنت حضرت پیر سید محمد مظہر سید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ حضور دعا فرمائیں.